إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في سورة البينة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وقال في رواية: من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذكره الألباني في صحيح الجامع. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کے حقوق اسلام کی نظر میں اس تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں تقریباً 10 دنوں سے صحابہ کے شان میں گستاخی، صحابہ کو برا بھلا بولنا، اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہیں۔ ابھی قریب میں ایک گستاخ صحابی کا انتقال ہوا، اس موقع پر ہم نے امت میں افراط و تفریط دیکھا۔ الحمدللہ اس کے مرنے کے بعد تو ایسے ہوا کہ ہر طرف سے ماشاءاللہ صحابہ کا دفاع اور ڈیفنس شروع ہو گیا ہے۔ اسی کی ایک کڑی آج کا ایک خطبہ ہے۔ معزز حاضرین، حقوق کی بات آتی ہے، اللہ کا حق ہمیں یاد رہتا ہے۔ صحابہ کے حقوق کیا، والدین کے حقوق کیا، پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، سب یاد رہتے ہیں۔ مگر شاید میں نے اپنے زندگی میں صحابہ کے حقوق کے عنوان پر میں نے آج تک خطبہ کہیں نہیں سنا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کے خطبے میں صحابہ کے حقوق کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ بینہ کی آیتیں پڑھی۔ آپ جانتے ہیں یہ صحابہ کا جب بھی نام آتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بار بار آتا ہے۔ ایک جگہ سورہ کس میں آیا ہے؟ مائدہ میں، ایک جگہ سورہ جو ہے کس میں آیا ہے؟ مجادلہ کی آخری میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل جو ہے دہرایا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہ لوگ دنیا میں سب سے مخلوق میں اچھے ہیں۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں صحابہ لوگوں میں سب سے اچھے ہیں۔ ان کا بدلہ جنت ہے، کہا گا جزاؤہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کہا یہ صحابہ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے۔ سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کیوں صحابہ سے راضی ہوا؟ اس کی وجہ اللہ نے چھوٹے ٹکڑے میں بیان کی، کہا ذالک لمن خشی ربہ۔ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس لیے ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ماشاءاللہ ڈرتے تھے۔ معزز حاضرین، نبوت و رسالت کا سلسلہ آدم و نوح سے شروع ہوا۔ دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم، دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں نبی لاکھوں سے زیادہ آئے، ہر نبی کے ماننے والے سروئے زمین پر تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں یہ صحابہ کا جو مبارک گروہ آیا، دیکھیے الفاظ کیسے ہیں، دنیا نے اس سے پہلے
ऐसा मुबारक ग्रोह देखा नहीं, और जब तक ये धरती बाकी है क़यामत तक ऐसा ग्रोह दुनिया में पैदा नहीं होगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाति कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। जब सहाबा की बात आती है तो सबसे पहले हमें हुकूक की शक्ल में आपके सामने जो है चंद बातें कहकर हुकूक गिनाना चाहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, खुतबात में, तकरीरों में, लेक्चर्स में उलमा की मिसालें तो लोग आराम से सुनते रहते हैं, मगर मेरा अपना तजुर्बा ये है जहाँ भी सहाबा का जिक्र आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ से कान खड़े हो जाते हैं। जब सहाबा का तज़किरा होता है तो हमारे ईमान में इजाफा हो जाता है। सहाबा के बारे में बोलो सोने वाला बेदार हो जाता है, लोग जो है कान धरने लगते हैं, दिलों से वहशत का खातिमा हो जाता है। इस वक्त मुझे अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह का एक वाक़या बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखते ना हमारी मजलिसों में ग़ीबत ज़्यादा होती, कम खैर मतलब क्या है, नेकी की बातें कम करते हैं। आज से 1200 साल पहले का तज़किरा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह हमेशा अकेले घर में रहते थे। लोगों ने पूछा, अय अब्दुल्ला बिन मुबारक ज़रा बताओ घर में अकेले क्यों रहते हो, क्या तुम्हें अकेले रहते हुए वहशत महसूस नहीं होती? जवाब देखो क्या कहते हैं। कहते हैं कैफ़ अस्तौहिशु व अना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैसे वहशत महसूस हो सकती है जबकि मैं रसूलुल्लाह के साथ होता हूँ। पूछने वाले पूछते रसूलुल्लाह कैसे मिले तुम्हें? बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिसके पास है उसके पास दिलों में वहशत कैसे महसूस हो सकती है। शकीक इब्न इब्राहिम रहिमहुल्लाह कहते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक बड़े बेहतरीन इंसान, ऐसे मुहद्दिस दुनिया ने आज तक देखा नहीं। नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने के बाद अकेले जाके बैठ जाते। शकीक इब्न इब्राहिम रहिमहुल्लाह कहते हैं जब आप नमाज पढ़ते तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते आप? तो बोलते हैं मैं जाके सहाबा और ताबीन साथ बैठ जाता हूँ। हालांकि इन्होंने जो है सहाबा और ताबीन का दौर नहीं पाया था, ये बात की अदवार के हैं। तो बोलते सामने वाले सहाबा ताबीन साथ कैसे बैठते आप? तो बोलते जब मैं अकेला होता हूँ ना सहाबे की सीरत पढ़ता हूँ मैं, अकेला हो तो ताबीन की सीरत पढ़ता हूँ मैं। और देखो बोलते हैं तुम्हारे साथ नहीं बैठने की वजह यह है कि तुम्हारे महफिलों में गीबत होती है। 1200 साल पहले का जब ये वाक़या है, अगर हमारी मजलिसों को देखते अब्दुल्ला मुबारक रहिमहुल्लाह क्या बोलते समझ में नहीं आता। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा जहां कहीं बैठे अल्लाह का जिक्र आए, रसूलुल्लाह का जिक्र आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया तरबियत याफ्ता सहाबा का तज़किरा हमारी हर महफिल में होना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कुरान करीम खंगालिए अल्लाह तबारक व तआला सहाबा का कहाँ कहाँ तज़किरा करता है। आप पूछेंगे कहाँ शुरू होता कहाँ ख़त्म, वो भी देख लीजिए। कुरान के 100 सूरतों में सबसे पहले सूरह फातिहा में खुद सहाबा का जिक्र है। जैसा कि कहा सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम वो कौन। उसकी तफसीर जो है सूरह निसा में ऐसे हुई मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो दुनिया में सबसे पहले अंबिया कराम थे। जिन पर अल्लाह ताला ने हिदायत का इनाम किया उसमें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाई आते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, लंबी चौड़ी तमहीद आपके सामने बयान करने मुझे वक्त नहीं है। अब चलिए हम सहाबा के हुकूक में दाखिल होते हैं। सहाबा का सबसे पहला हक ये है कि हमें सहाबी की तारीफ मालूम होना चाहिए। सहाबी बोलते किसे? अल्लामा इब्न हजर, अल्लामा इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने क्या कहा? जिसने इस्लाम की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कितना देखा नहीं मालूम, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 लहजा भी हो सकता है। अल्लाह अकबर। जिसने हालत ईमान में आपको देखा और उसी पर उसी वफात हुई तो वो सहाबी कहलाते हैं। चाहे वो मक्की दौर के सहाबा हो या मदनी दौर के सहाबा हो, छोटे हो या बड़े हो, मर्द व ख़वातीन हो, बल्कि आपको ताज्जुब होगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद भी सहाबा के दर्जे में आती है। इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु 6-7 महीने के बच्चे जब उनका इंतकाल हुआ तो हम नाम लिखते इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सहाबा की तारीफ जब हम जानते हैं तो हमें जो है उनके कैटेगरी को भी जानना चाहिए। अबू बकर का जो दर्जा है वो उमर का नहीं होता, उमर का जो दर्जा है वो उस्मान का नहीं होता, उस्मान का जो दर्जा है वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नहीं हो सकता। बल्कि आज देखते हैं दुनिया में सहाबा की तारीफ लोगों को करते हैं बोलने तो सहाबा में नाउज़ुबिल्लाह तफरीक पैदा करते हैं। इसीलिए देखिए जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखा वो सहाबी है। ये देखिए जिसने हालत निफाक में रसूलुल्लाह को देखा वो सहाबी नहीं हो सकता। आजकल सोशल मीडिया में एक चीज़
اب نام لینے میں کوئی حرج نہیں، وہ سلمان ندوی ان کا نام تھا، انہیں نہ تو ایسے ایسی ویڈیوز بنائی، ویڈیوز کے ٹائٹل پیج دیکھیں گے تو آپ جو ہے اپنے آپ پر قابو نہیں پائیں گے، لکھا ہوا ہے منافق صحابہ، استغفر اللہ، جہنمی صحابہ، مطلب کیا ہے، خون اٹھ جاتا ہے، اور اس موضوع پر بولتے ہوئے مجھے اپنے آپ پر قابو بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسی غیرت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، لہٰذا ایسے الفاظ منافق صحابہ جہنمی ہیں، معاویہ جہنمی ہیں، معاویہ فراڈ ہے، ایسا ہے، بولتے ہوئے ہمیں جو ہے مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے۔ صحابہ کو منافق کہنا، یاد رکھیے جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ صحابی ہو نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام کو بے وقوف بولنے والا خود بڑا بے وقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا گیا منافقین سے ایمان لاؤ تو بولے ہمیں بے وقوفوں کی طرح ایمان لانا کیا؟ منافقین نے صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف بولنے والا خود سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ معزز حاضرین، صحابی کی تعریف سمجھ میں آ گئی۔ صحابہ کا دوسرا حق، صحابہ کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ ایک عام آدمی عالم آتے ہیں، وہ عالم کے شروع میں فضیلت الشیخ حفظہ اللہ نہیں بولے تو عالم کو غصہ آتا۔ جن مبارک آنکھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا، آپ کو اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ان کی عدالت کے فیصلے فرمائے، ان کو جنتی کہا، ان کو سردار کہا، ان کو اولیاء کہا، ان کے بارے میں ہم کیسے اپنی زبانوں کو غلط استعمال کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں نے یہاں کہا ہمارے صحابہ کے بارے میں جو تعظیم ہونا حوانی زبانوں پر ہونا چاہیے۔ مجھے اس وقت یاد آتا ہے جامعہ دارالسلام کے ایک مشہور محدث مدینہ میں حضرت نو مسلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، جب انہوں نے 14 سال میں 16,000 حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا، دنیا سے جاتے ہوئے ان 16,000 احادیث کا ترجمہ کرنے کے لیے اپنے پاس شرطیں رکھی، کہا جب یہ 16,000 حدیثوں کا ترجمہ کرے تو یہ بات یاد رکھو صحابہ کے تقدس کا، تعظیم کا پورا خیال کرنا، جب صحابی کا شروع میں نام آتا تو حضرت لگانا، اور جب صحابی کے آخری میں نام آتا تو رضی اللہ عنہ لگانا چاہیے۔ ہماری زبانوں میں تعظیم، ہماری تقریروں میں صحابہ کی تعظیم، جب ہم صحابہ کا نام لکھتے ہیں تو کتابوں میں، تفسیر میں کہیں بھی ہو رضی اللہ عنہ لکھنا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں اگر صحابی کا لفظ لکھ کے اگر ایسے اپلوڈ کر دیے، ماشاءاللہ امت میں کیسے کیسے لوگ ہیں نیچے کمنٹ میں لکھتے شیخ اس میں علی کا نام ہے، عثمان کا نام ہے، رضی اللہ عنہ نہیں لکھا، ذرا ایڈٹ کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ معزز حاضرین، صحابہ کرام کی تاریخی عظمت کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کا تذکرہ اس توریت میں کیا جو موسیٰ پر اتری ہے۔ موسیٰ پر ایمان لانے والے صحابہ کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اس انجیل میں کیا جو حضرت عیسیٰ پر اتری تھی۔ اللہ سورہ فتح کے آخر میں فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اسی طریقے سے صحابہ کا تیسرا حق ہے ان سے محبت کرنا۔ اللہ نے یہ دل کیوں بنایا ہم نہیں جانتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دل کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اس میں اللہ کی محبت کو ڈالا جائے، اس دل کو اس لیے پیدا کیا گیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی محبت کو پیدا کرنا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ذرا اپنے دماغ کے دریچے کو جو ہے کھول کر سنی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں انصار و مہاجرین تمام صحابہ سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مومن اور مسلمان ہے، اور جو کہا انصار سے اور دیگر صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ مشہور حنفی عالم دین طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں احناف کے اندر عقیدے کی بہت سی غلطیاں ہیں، مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ حنفی علماء میں ایک ایسے امام کو اٹھایا ابو جعفر طحاوی کو، جنہوں نے ماشاءاللہ عقیدے میں بڑی اچھی کتاب لکھی، اور وہ کتاب بھی ایسی ہے ماشاءاللہ دنیا کے ہر مکتب فکر کے مدرسے میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت، یہ بات بھی سن لو، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کے محبت میں ہم غلو نہیں کرتے۔ صحابہ سے محبت کی بات آتی ہے تو ایک بات یاد رکھیے
دیکھیے ایک طرف تو وہ گروہ ہے جو صحابہ کرام کی شان میں غلو کرتا ہے، کبھی کبھی تو شروع میں امام کا نام علیہ السلام لکھتے ہیں، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں وہ نواصبی فرقہ جو نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے کیا کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے۔ ہمارا کیا، نہ غلو نہ خلو، نہ افراط نہ تفریط۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے صحابہ کرام کو جو درجہ دیا ہمیں وہ درجہ دینا چاہیے، اور آگے کہا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ۔ دیکھو صحابہ سے جو صحابہ سے بغض و دشمنی رکھتا ہے ہمیں بھی ان سے بغض و عداوت رکھنا چاہیے۔ آگے کہا وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ کہا صحابہ سے محبت کرنا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان اور احسان کا ایک حصہ ہے۔ ان سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، گالی دینا، یہ کفر تک بھی لے جا سکتا ہے، نفاق تک بھی لے جا سکتا ہے، اور یہ سرکشی بھی آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک موقع پر فرمایا، کیا کہا، یا علی لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے خطاب کرتے ہوئے، اے علی تم سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، تم سے جو دشمنی کرے گا وہ جہنم جو ہے منافق ہوگا۔ بلکہ مصنف ابی شیبہ رحمہ اللہ کی روایت میں آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں جو میرے سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے سے بغض و عداوت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سب سے پہلے ابو بکر، دوسرے نمبر پر عمر، تیسرے نمبر پر عثمان، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے سے لے جاتے ہوئے ایک چیز اپنے بچوں کو سکھائیں آپ۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بکر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن۔ یہ ایسا ہے سونے کے پانی سے لکھ سکتے ہیں الفاظ کو۔ کیا بولتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ اپنے بچے کو قرآن کی سورت سکھاتے نا، یہ سورہ پڑھو وہ سورہ پڑھو، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے ذہن کے دریچے کھول کر کے ابو بکر کی محبت بٹھاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے محبت بٹھاؤ۔ معزز حاضرین، صحابہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں جس ایمان کے معیاری ہونے کی اللہ نے گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یاد رکھو اگر دنیا میں تم ہدایت کے روشن ستارے بننا چاہتے ہو، حضرات صحابہ کرام جیسے معیاری ایمان اپناؤ۔ اگر تم منہج صحابہ سے ہٹو گے نعوذ باللہ اختلاف و انتشار کا شکار ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ اللہ کے نبی نصیحت کرتے تو کیا ہوتا، ہمارے خطبات بھی ہوتے، لیکچرز بھی ہوتے، مگر نبی کے بیان میں دو چیزیں اہم ہوتی تھی۔ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب بیان کرتے نا ماشاءاللہ کیا ہوتا، ظرفت منہ العیون و وجلت منہ القلوب۔ آپ کے خطبات کا، آپ کے بیان کا اثر سامعین پر کیسے ہوتا تھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نظر آتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہے، ماشاءاللہ لوگوں دلوں میں ڈر بھی پیدا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلیغ نصیحت کر رہے ہیں، حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آپ کی جو ہے ڈوبی ہوئی نصیحت کو سن کر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی کا آخری خطاب ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو بدعت سے بچو۔ آج کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا 80 سے زائد طبقہ بدعتوں کا شکار ہے۔ بدعت کے وقت بدعتی جہاں رہتے ہیں اس موقع پر اگر ہمیں نجات پانا ہے تو آپ نے اس موقع پر فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، اور اس کے بعد کہا میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ حدیث کے الفاظ ہیں علیکم بسنتی، لوگو بدعت کا فتنہ جب اٹھتا نا اس وقت میری سنت کو لازم پکڑو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، چاہے معاملہ عبادت کا ہو، معاشرت کا ہو، معاملات کا ہو، کوئی بھی ہو، بلکہ ہمیں جو ہے کیا کرنا، نمازوں کی حد تک نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر حضرات صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا حضرات صحابہ کرام خود ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کی دلیل دیکھیے۔ کہ بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، غور سنیے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا اعددت لها، اے آدمی تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اس موقع پر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں میرے پاس دو چیزیں ہیں جو قیامت کے دن میرے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی، وہ کون سی ہیں؟ کہا انی احب اللہ ورسولہ، کہا یا رسول اللہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں قیامت نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آدمی سے بڑا بہترین جملہ کہا انت مع من احببت، کہا تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ قیامت کے دن تمہارا حشر ہوگا۔ یہ حدیث سننے کے بعد اہل مدینہ کتنا خوش ہوئے۔ حضرت انس کا یہ قول بتاتا، کیا کہتے ہیں؟ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ آئے، مدینہ پورا آپ کی وجہ سے روشن ہو گیا، مگر یہ حدیث سننے کے بعد اہل مدینہ خوش ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے، یہ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ صحابہ کو ماشاءاللہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ رکھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ حدیث سننے کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو الفاظ دیکھو، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، انس کہتے ہیں لوگوں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور کہتے ہیں دیکھو جب میں محبت کرتا ہوں اللہ سے امید ہے یہ میری محبت اللہ اور اللہ کے نبی ابو بکر و عمر کے رفاقت کا ذریعہ بنے گی۔ اور آگے دیکھو تواضع انکساری کا کیا عالم ہے، کہتے ہیں وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، انس کہتے ہیں میرے پاس نبی کا عمل نہیں ہے، میرے پاس ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ عنہما کا عمل نہیں ہے، مگر ان سے میں جو محبت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ محبت انشاءاللہ آخرت میں ہمیں جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ ہم دنیا میں بیٹھتے ہیں، مجلسوں کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہماری مجلسوں میں کیا کیا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہ ہو ایسی مجلس قیامت حسرت بن کر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ اپنے گھر سے نکلتے بعض صحابہ فوراً دوڑتے دوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بولتے یا رسول اللہ میں اکیلا رہتا ہوں نا، آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، میں دنیا میں تو آپ سے ملاقات ہو گئی، مگر آپ مقام محمود میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے تو ہمارا آپ سے ملاقات نہیں ہوگی نا۔ اس موقع پر صحابہ کرام کے جذبے کی خاطر اللہ نے آیتیں اتاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جنت میں نبی کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین تمہارا شمار ہوگا، اور یہ بہترین جماعت ہوگی۔ معزز حاضرین، صحابہ سے محبت کی بات آتی ہے تو ہم نے کہا غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ہے صحابہ سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں ابو بکر سے بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمر سے بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عثمان سے بغض رکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، اور خصوصاً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بغض ہے لوگوں کو۔ یہ سیاسی حالات میں علی اور معاویہ کے درمیان جو بھی چلا اس بارے میں ہماری زبان خاموش ہونا، ان کے بارے میں جو چلا ہمارے قلم کو خاموش ہونا، اور جس نے بھی زہر اگلا وہ دیکھنا شیئر کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھو حضرات صحابہ کرام اللہ کے اولیاء ہیں، اگر آپ اولیاء میں سے صحابہ کو نکال دو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ ان کے افضل ہونے کا عقیدہ بھی رکھنا چاہیے۔ حضرت عمران ابن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دیکھو آپ نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، گواہی دے رہے ہیں، اور آپ اس کے بعد فرماتے میرے زمانے کے بعد سب سے بہترین زمانہ حضرات صحابہ کرام کا زمانہ، اور آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم ان تمام چاروں کے بارے میں آپ نے مکمل طور پر جو ہے کیا فرمائی، پیشن گوئی فرمائی۔ آپ نے کہا مسلم کے روایت میں میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی۔ دنیا نے دیکھا بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ 2.5 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، حضرت عثمان 12 زیادہ رہے، علی رضی اللہ عنہ 4 سال رہے۔ 29 سال 6 مہینے کی خلافت کے بعد نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہے۔ معزز حاضرین،
ابو جعفر الباقر رحمہ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَعْرِفْ فَضْلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَدْ جَهِلَ السُنَّةَ، جس نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت نہیں جانی وہ جاہل ہے۔ شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں حب ابی بکر وعمر ومعرفت فضلہما من السنہ، کہا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت کو جاننا ہمارے سنت کا ایک حصہ ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھو علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، یہ بخاری میں ہے، ایک دن علی رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے پوچھا، کیا جواب دیا؟ دیکھو کہتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد نبیها، روایت بخاری میں ہے، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا میں تم کو اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ہے کون بتاؤں؟ تو کہا ابو بکر۔ اللہ اکبر، گواہی دینے والے کون؟ خود علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر، اور اس کے بعد کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد مسند احمد میں جو ہے علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ لہذا علی کو لے کر ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دینا یہ کتاب و سنت کے بالکل برخلاف۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، جب بھی مثالوں کی بات آتی ابن تیمیہ ابن القیم میں سب بات کے، مگر مثال شروع کہاں سے کرنا؟ حضرات صحابہ کرام سے کرنا، بلکہ بولتے علماء کسی بھی آدمی کو لے جا کر کے حضرات صحابہ کرام تشبیہ بھی نہیں دینا۔ ہم نے خود دیکھا ایک مالدار عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وقت کی ختیجہ ہے، اگر کسی نے خرچ کر دیا تو کہا گیا وہ ابو بکر کی طرح ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ صحابہ اکرام سے موازنہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں کیا بتاؤں، حضرت معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے نا، وہ گھوڑے کے مطلب پیر میں جو مٹی لگتی اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تابعین۔ اللہ اکبر، یہ درجہ ہے۔ بلکہ امام احمد کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی یہ کہتا کہ فلاں صحابہ سے افضل ہے، اس کو دیکھتے بھی نہیں، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تو بدعتی ہے بولتے۔ لہذا اس طریقے سے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی لے جا کر کے صحابہ کرام سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی خوبیوں کو ذکر کیا جائے، ان کی خامیاں بیان نہ کی جائیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے متفقہ فیصلہ ہے وَأَن يُنشَرَ مَسَائِلُ مَحَاسِنُهُمْ وَفَضَائِلُهُمْ، ان کے محاسن اور خوبیاں ہی بیان ہونا چاہیے۔ نوواں حق یہ ہے جنتی ہونے کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین جو ہے خوشخبری سنائی۔ حدیث دیکھو، کہا لا تمس النار من رآنی، جس آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ اس طرح کی واضح حدیثیں، یہ آیت بھی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے آیت میں پورے صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے۔ جس نے بھی دیکھا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ایمان کی حالت میں دیکھ کر ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، انشاءاللہ وہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے بارے میں اجتماعی طور پر خوشخبری سنائی۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، فلاں جنتی، پوری حدیث ترمذی میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور بھی ماشاءاللہ صحابہ کو الحمدللہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ لہذا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا الفاظ بولے گئے دیکھو، کہتے ہیں معاویہ جہنمی۔ اللہ اکبر، یہ ممبر پر کھڑے ہو کر اس کفر کو نقل کرنا میں ڈر ہوتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو بیان کرنا ہے بولتے ہیں معاویہ اس امت کا فرعون نہیں، بولنے والا فرعون ہے۔ معاویہ فرعون نے، معاویہ سیاسی حالات میں لگ کر، اور جو ہے کہا گیا موضوع من گڑت حدیث ہے، بولنے والے بولتے صحیح حدیث ہے، اگر تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھے تو قتل کرو۔ ایک مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قتل کر سکتے؟ کیا آپ نے تو اپنی زندگی منافقین کو قتل نہیں کیا، چاہے جائے کہ صحابہ کے بارے میں قتل بات بولی جائے۔ معزز حاضرین، اس طریقے سے ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ جب بھی نام آتا کیا بولنا؟ رضی اللہ عنہ۔ عرب میں تو ہم نے دیکھا جب بھی نام آتا بولتے رضی اللہ عنہ وارضا۔ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو امت کے سلف کا خلف کا سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، جب بھی صحابہ کا نام آتا کیا بولنا؟ رضی اللہ عنہ۔ آپ لکھتے وقت پڑھتے وقت اپنے بچوں کو تاکید کرو، کسی بھی صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، سارے آ گئے رضی اللہ عنہم، اگر پورے آ گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر صحابیہ کا تذکرہ آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ بعد میں آنے والے علماء کے لیے رحمہ اللہ مکمل طور پر کہنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے،
ہمارے بعض احناف کی جو کتابیں ہوتی ہیں سیرت سے متعلق، اس میں صحابہ کے لیے لفظ سید استعمال کیا ہے۔ سید کا مطلب آقا کا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام کے لیے سید کا استعمال بھی کیا جاتا، دلیل کیا دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا واثق سیدنا، کہا ابو بکر ہمارے سردار، انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد فرمایا۔ دیکھو عمر کا تواضع دیکھو، حبشہ سے آنے والے بلال کو کہا سید۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں ففیہ اطلاق کلمت سید علی اہل الفضل، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا کذا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں حق دعا کرنے کا حکم دیا، مگر یہ کہ تم نعوذ باللہ صحابیہ کو گالیاں دیتے ہو۔ اسی طریقے سے صحابہ کے حقوق میں بات آتی ہے، ان کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے دل میں ان کے بارے میں بغض و عداوت رکھا، سمجھو وہ اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی بات اس وقت میں نے یہاں لکھی ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ جو بھی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتا ہے اور بغض و عداوت کرتا ہے تو کہا وہ بدعتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک حق یہ ہے، صحابہ کرام میں کچھ آپس میں مطلب کیا ہوا، تلخی بھی ہوئی، بلکہ لڑائیاں بھی ہو گئیں۔ جنگ جمل کا واقعہ علی جو ہے اور عائشہ کے درمیان میں، صفین میں علی اور معاویہ آمنے سامنے ہوئے، مگر ان جنگوں کے بارے میں ان بارے میں جو اختلاف ہوا، ان کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا موقف کیا ہونا چاہیے، کہا الکف عما شجر بینہم، ان کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے اس سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ایک آدمی صحابہ کیا فضائل کے نہیں جانتا، غلط کتابیں پڑھ لے کے نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں بولنے لگتا۔ کیسی تحریریں جو مطلب واٹس ایپ پر بتاتا ہوں، دیکھو لکھا گیا ایک جگہ، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اکرام کو صحابہ کہا جائے گا، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کو صحابہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ کہاں ہے تفریق؟ ہے بالکل غلط ہے نا یہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، لوگوں جب میرے صحابہ کا ذکر ہے تو بھلائیوں کا ذکر کرنا اور اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ اسی طریقے سے صحابہ کے حقوق میں ان کا دفاع بھی کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی دوسرے مومن بھائی کا دفاع کیا تو کتنی فضیلت ہے۔ نسائی کی روایت میں آتا، آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ وجہ النار یوم القیامہ، اگر کوئی آدمی دوسرے مومن بھائی کی عزت جو ہے مطلب اس کی جو ہے مطلب کیا اس کی اگر توہین کی گئی، اگر اس کے دفاع کرے گا تو اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ علماء بتاتے جس نے صحابہ کا دفاع کیا اس نے ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے مومنین کی جانب سے۔ اب دیکھو نبی کی زندگی میں واقعہ پیش آیا، سورہ نور پڑھ کے دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جنگ میں وہ ہار تلاش کرتے ہوئے پیچھے رہ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے، جو بھی صحابہ رہتے ایک کو پیچھے رکھتے تاکہ اگر کوئی قافلے سے بچھڑا تو ان کو لے کر آئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ شاید وہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، وہ ہار گم ہو گیا، واپس آنے تک پورا قافلہ چلا گیا، اور عائشہ اتنی دبلی پتلی تھی ان کا وہ ہودج میں بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر تھا۔ قافلہ چل کے مدینہ پہنچ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے صفوان رضی اللہ عنہ تھے، تلاش کرتے ہوئے آئے، جیسے ہی آ کر دیکھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ مطلب کیا ہے، پردے کے احکام اترنے سے پہلے میں نے ان کو دیکھا تھا، میں نے جو ہے پردہ ڈال لیا، بس حضرت عائشہ نے اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسا ہوتا بہونی گالی چڑھاتا، بیوی نہیں رہتی، بیچ میں بیگ رکھ لے کے سالی پیچھے بیٹھ جاتی ہمارے پاس ہے، مگر کتنے اللہ اکبر ماں کی قدر کرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت صفوان نے لا کر جو ہے وہ مطلب جو ہے جانور کو سامنے کھڑا کیا، بٹھایا، حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، مگر صفوان چاہتا بیٹھ سکتے تھے، بیٹھے بھی نہیں، وہاں سے لے کر ماشاء چلتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ لیکن جو آدمی گندا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں گندا خیال کرتا ہے، کیا کہا منافقین کے سردار نے نعوذ باللہ ان دونوں نے بدکاری کر لی ہے، نبی کے گھر پر حملہ،
اگر میرے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں اگر میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے جن کو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نبی کی بیوی بنایا اور ان کے اوپر ہوا۔ اللہ اکبر، اسے واقعیت کہتے ہیں۔ اس واقعے نے سارے مدینے کے ماحول کو زہر آلود بنا دیا۔ نبی پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ ہوا یہ، عائشہ کو بخار آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر وہ چلے گئی۔ اور جب وہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے عائشہ پر الزام لگانے والے خبیث ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثات۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اتاری آسمان سے، کیا تھا ان کا پیغام؟ لوگو تم عائشہ کو گرانا چاہتے، ہم اٹھانا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار پر کہ انگلی اٹھائی گئی، منافقین نے ان کو گرانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو قیامت تک کے لیے اٹھا دیا۔ اور یہ 10 آیتیں پڑھ کر ہمارے ممبر اور محراب میں عائشہ کی برات کا اظہار ہوتے رہے گا۔ معزز حاضرین، ہمارے صحابہ کرام نے بھی، ہمارے اسلاف نے بھی الحمدللہ صحابہ کا دفاع کیا۔ میں کتنے نام آپ کے سامنے لوں، ہماری جماعت کے کتنے علماء تھے جنہوں نے ماشاءاللہ صحابہ کے دفاع میں کتاب لکھی۔ سب سے مشہور عالم دین تھے احسان اللہ ظہیر، جنہوں نے الحمدللہ کتابیں لکھ کر دفاع صحابہ کا الحمدللہ پورا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ کہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت بھی ہوگی۔ لہذا اس طریقے سے یاد رکھو، جو زبان صحابہ کے خلاف کھلے گی ختم ہو جائے گی، جو ہاتھ صحابہ کے خلاف اٹھے گا ختم ہو جائے گا، اور جو ہاتھ حضرات صحابہ کرام کے خلاف اٹھے ختم ہو جائے گا۔ وقت اگرچہ ہو گیا ہے، 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ واقعہ دیکھو، صحابہ کرام کو گالی دینے والے، ان کے خلاف بولنے والے دنیا میں اچھے نے، اللہ دنیا ہی بتاتا ہے۔ بولتے ہیں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، انہیں دعا کر رہا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سننا تھا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، بولتے کیا بات ہے، تم بولتے ہو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور یہ بھی تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے، میں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ عثمان کو تھپڑ ماروں گا میں۔ اللہ اکبر، کیا کروں گا؟ عثمان کو تھپڑ ماروں گا میں۔ زندگی میں تو موقع نہیں ملا، لیکن جب میں نے دیکھا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، لوگ جا کے گھر میں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، میں بڑی ہمت سے داخل ہوا۔ کتنا کمینہ تھا یہ الفاظ، گزشتہ جمعہ بھی تقی دن میں بولا، اس وقت بھی مجھے رونا آیا، اس وقت میرا دل بھی رو رہا ہے۔ بولتا ہے میں عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوا، کفن میں لپٹے ہوئے تھے حضرت عثمان، کفن سے لکا کر میں نے تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر، بولتا جیسے ہی تھپڑ مارا ہاتھ شل ہو گیا میرا۔ اور بولتے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، یہ واقعہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب جب رونگٹے کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا وہ آدمی لکڑی کی طرح سوکھ رہا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے بارے میں آدمی بولا، ان کی حدیث مانتا نہیں میں۔ بولتے ہیں جس جامع مسجد میں کھڑا تھا وہیں چھت میں سے ایک سانپ نکلا۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے صحابہ کے خلاف بولنے والوں کو ایسے کرتا ہے۔ لہذا صحابی کو گالی دینے والے اسلام سے مرتد، زندیق، فاسق و فاجر ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے ہیں۔ جو لوگ بھی ان کے خلاف بولتے ہیں ان تمام سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بلکہ جب گستاخ صحابی کا انتقال ہوا، ماشاءاللہ سلفی غیرت رکھنے والے علماء نے رحمہ اللہ بھی نہیں لکھا، ایسے بھی ہونا چاہیے۔ بلکہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہے، صحابہ گالی دیتے تھے، اس کا جنازہ گزر رہا تو عبداللہ مبارک مسجد میں آ کر دروازہ مچلے بولے صحابہ اور اسلاف کے گالی دینے والے کو جنازے کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں میں۔ اسی طریقے سے صحابہ کے حکم ایک حق یہ ہے کہ ان کا نام سے نام رکھیں، ان کی سیرت کا الحمدللہ مطالعہ کریں، صحیح روایتوں کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تاریخ اتنی مسخ ہے، اگر صحابہ کے بارے میں پڑھنے جاؤ علی کے بارے میں غلو، معاویہ کے بارے میں نعوذ باللہ ایسے غلط چیزیں آتی ہیں، لہذا غلط چیزوں کا مطالعہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز آج کے خطبے کی، ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اپنی ذات کی تربیت بھی کرنا چاہیے۔ اگر تربیت کرو بولے تو لوگ انگریزی کتابیں پڑھتے ہیں، کیا کرنا؟ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی سیرت پڑھیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ صحابیات ازواج مطہرات کا مطالعہ کریں، اور بچوں کو آج کل ہم دیکھتے ہیں کھلانا بولے تو لوگ پہلے موبائل لاتے ہیں، یوٹیوب میں بولتے صحابہ کا قصہ ہے، انبیاء کا قصہ ہے، اس میں فوٹو آتی ہے۔ لہذا جو غلط ہے وہ غلط ہے، اپنے بچوں
بچوں کو ہماری مائیں 20-25 سال پہلے صحابہ کے واقعات سناتی تھی. آج ماؤں کو صحابہ کے واقعات نہیں معلوم ہے تو کیا اپنے بچوں کی تربیت کریں گے؟ وہ ہماری ماؤں کی گودیں جہالت سے بھر گئی ہیں، انہیں جو ہے تربیت کا طریقہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. بہرحال خطبے کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی تھے تو وہ حضرات صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کے حقوق کا ہمیں مکمل طور پر لحاظ رکھنا چاہیے. اس مبارک موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو تیرے سے محبت کرنے، رسول اللہ سے محبت کرنے کے بعد صحابہ سے جو ہے ہمیں محبت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حد تک ہم کو جب تک بھی رکھے زندگی کے ہر گوشے میں منہج صحابہ پر چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت صحابہ کی روشنی میں تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.